بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ایمانی اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایمانی صفات سے، ایمانی خوبیوں سے اللہ نے ہمیں آراستہ کیا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. ایمانی خوبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے اپنے ایمانی رشتے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار رفیق ہیں، دوست ہیں، خیر خواہ ہیں. یہ ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک خوبی ہے. اور اس دوستی، اس مددگاری، اس رفاقت کی وجہ سے ایمان والا ایک دوسرے کی خاطر اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے. وہ اس جگہ ایمانی رشتے کے علاوہ اپنا کوئی قومی رشتہ نہیں ڈھونڈتا، اپنی کوئی دوسری دوستی نہیں ڈھونڈتا، اپنا کوئی دوسرا احسان نہیں ڈھونڈتا، بلکہ بس اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ یہ میرا ایمانی بھائی ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں. اور کیسے رفیق و مددگار ہو جاتے ہیں، اس کی مثال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جسم واحد کے ساتھ دی ہے کہ جس طریقے سے ہمارا پورا جسم ایک ہے، اس کے الگ الگ اعضاء ہیں. اگر انگلی میں کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. بدن کے کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایمان والے اپنے ایمانی رشتے کی بنیاد پر اگر کسی بھائی کو ایمانی رشتے کی وجہ سے کہیں تکلیف پہنچتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک ایمان والا بیٹھا ہے اور اس تک اس کی خبر پہنچتی ہے تو وہ ضرور اس کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے، ضرور وہ کوڑتا ہے، ضرور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میرے ایمانی بھائی کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. یہ ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایمان والوں کی خوبی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس خوبی سے آراستہ کیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم آج اس وقت اسی ایمانی رشتے کی وجہ سے اور اسی خوبی کی وجہ سے ہم پورے سینٹر سے، پورے علاقے سے یا جمع ہوئے ہیں. اگر یہ فکر نہ ہوتی، اگر یہ ہمدردی نہ ہوتی،
تو ہم اپنے اپنا کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہم صرف ایمانی اس خوبی کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں موت تک اسی ولایت، اسی رفاقت اور اسی دوستی اور اسی ہمدردی اور خیر خواہی والے صفت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور اس صفت کی وجہ سے جتنی خیر وجود میں آ سکتی ہے اللہ اس تمام خیر کے وجود میں آنے کا ہم سب کو ذریعہ اور سبب بنائے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم ایمان والے ہیں، اس بنیاد پر ہمارا ایک معاشرہ ہے، ایمانی معاشرہ، ایمانی سماج، ایک قومی سماج ہے اور ایک ایمانی سماج ہے، ایک ایمانی معاشرہ ہے۔ ہمیں اپنے ایمانی سماج اور ایمانی معاشرے کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین کے احکام کو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کو پورے معاشرے میں عام کرنے، تمام معاشرے کے افراد تک پہنچانے، اور عمومی طور پر بھی پہنچانے اور خصوصی طور پر بھی پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی خوبی کو بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے یہی بات بیان فرمائی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ لوگ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ یہ ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ خوبیاں ہیں ہماری، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا ہے، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور 9ویں پارے میں 3 باتیں دوسری بیان کی ہیں، میں ان کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کا کام یہ ہے، اس نبی کی خوبی یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے اوپر اپنے طور پر اپنی سمجھ سے جو کچھ مشکل احکام، مشکل رسم، مشکل بوجھ قومی روایات کی وجہ سے لاد لیا ہے، اپنے اوپر لاد لیا ہے، وہ نبی اس بوجھ کو قوم سے ہٹاتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی ان سے ان کا بوجھ ہٹاتا ہے، ان کے وہ طوق ہٹاتا ہے جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساروں کا مجموعی خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر کچھ چیزیں عبادات کے باب میں، معاشرت کے باب میں، شادی بیاہ کے باب میں، کسی بھی باب میں اپنے طور پر کچھ چیزیں لاگو کر لی ہیں، اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، اور پھر ان کو یہ باور کر چکے کہ یہ دین ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، اور اس میں بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ چھوڑ نہیں پا رہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی ان کے اس بوجھ کو الگ کرتا ہے، ان کے اس طوق کو جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا ہے، پہنا، اپنے گلے میں پہن لیا ہے، اس کو الگ کرتا ہے نبی۔ یہ نبی کے کام ہے۔ آج ہم جب اپنے ایمانی معاشرے کو، اپنے قومی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ بہت سارے وہ کام نظر آتے ہیں کہ حقیقت میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پر
قومی روایات کی وجہ سے لاگو کر رکھے ہیں ان کاموں کو اپنے اوپر. اور جب ہم الگ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ مذاکرہ کرتے ہیں کہ یار یہ کام ہے تو بہت غلط ہی اور یقیناً سب کو بوجھ لگ رہے ہیں، یہ واقعی برے ہیں، بند ہو جانے چاہیے، ہمیں یہ چھوڑ دینے چاہیے، لیکن چھوٹ نہیں پا رہے. جب موقع آتا ہے تو پھر ہاں میں ہاں ٹھیک ہے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ایک عام ہمارا مزاج بن گیا، ایک عام عادت سی ہو گئی ہے. حالانکہ ہمیں اس جگہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور چھٹے پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ الٹے پاؤں پھر رہے ہیں تو پھرنے دیجئے، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا وَيَأْتِ بِقَوْمٍ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا. ایسے لوگوں کو اللہ وجود بخشے گا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اللہ کے احکام کو زندہ کرنے میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے احکام کو زندہ کرنے میں وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ نہیں ڈریں گے. اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس آیت کا مصداق بنا دے کہ ہم ہی ان کاموں کو ختم کرنے، ان کاموں کو مٹانے اور ان بھلے کاموں کو رواج دینے میں ہمت اور جرأت سے کام لیں اور لوگوں کے طعن و تشنیع، لوگوں کی ملامت، لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کے ہم اس کام کو حق نیت کے ساتھ، حق طریقے سے انجام دینے والے بن جائیں. اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. عام طور سے جب ہم لوگ عبادات کا باب لے کر کے لوگوں میں دعوت دیتے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا، کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا. گئے ملاقات کے لیے کہ بھائی چلو نماز پڑھ لو، بھائی رمضان آ رہا ہے روزہ رکھ لو، بھائی زکوٰۃ تم پر فرض ہے زکوٰۃ دے دو، بھائی تم پر حج فرض ہے حج ادا کرو، حج کا فارم بھرو. ان عبادات کی دعوت دیتے وقت میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے، دے دیتے ہیں اور سامنے والا بھی ہمیں کچھ نہیں کہتا، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. لیکن جو کام قومی رسم و رواج بن چکے ہیں، قومی رسم و رواج بن چکے ہیں یا وہ بدعت بن چکے ہیں. رسم و رواج اور بدعت میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ یاد رکھنا. جو کام دین میں ثابت نہیں ہے اور ہم نے اس کام کو دین کا کام سمجھ کر کے کیا ہے تو بدعت ہے.